رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قرض لینے سے پرہیز کرو، کیونکہ قرض رات کو غم کا سبب ہے اور دن کو رسوائی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تیری نیکی تجھے خوش کرے اور تیری برائی تجھے رنجیدہ کرے تو مومن ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، یہ شکر کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بدترین آدمی وہ ہے جسے لوگوں اس کی بدکلامی کے ڈر سے چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر سے 360 بتوں کو نکال پھینکا جو پوجے جاتے تھے، اور ایک پتھر کو جما دیا جو چوما جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے یادوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو جھوٹی باتیں بنا کر دوسروں کو ہنسائے۔ جو انسان اللہ کو ہر کام میں یاد کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے ذریعے اپنے دلوں اور گھروں کو آباد کیا کرو۔ جب تمہیں رونے کے لیے کسی کا کندھا میسر نہ ہو تو بہتر ہے کہ اپنے سر کو زمین پر رکھ کر آنسو بہاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دے اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ کر دیکھیں، پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کے راستے آسان کرتا ہے۔ اپنی چاہت بس یہی رکھیں جو اللہ چاہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ لفظ ہے جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اس کتاب میں عورت کو پردہ کرنے کا کہا گیا، اس کتاب میں مرد کو بھی نگاہ نیچی رکھ کر چلنے کا حکم دیا گیا۔ نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکالیف کو ہٹا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ دنیا کے لیے آخرت برباد نہ کرو، کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو۔ اذان کے 1760 حروف ہیں، اذان خاموشی سے سننی چاہیے۔ اذان کے ایک حرف کے بدلے 1500 نیکیاں ملتی ہیں، مکمل اذان سے 24,40,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں کی زبانیں ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہتی ہیں وہ مسکراتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ فرشتوں کو آمین سے آمین ملاؤ، ارے گناہ بخشو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی، بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی خیال گزرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، بس اگر امام نے ٹھیک نماز پڑھائی تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اور اگر غلطی کی تو بھی تمہاری نماز کا ثواب تم کو ملے گا اور غلطی کا وبال ان پر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔
نماز ہر اس انسان کے لیے تحفہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی پابندی سے نماز پڑھنے والوں میں سے بنائے، آمین۔ نام محمد کے فضائل۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو میری محبت کی وجہ سے اپنے لڑکے کا نام محمد یا احمد رکھے گا، اللہ تعالیٰ باپ اور بیٹے دونوں کو بخش دے گا۔ انسان جسمانی اور مالی طاقت کے نشے میں بہت جلد اپنی اوقات بھول جاتا ہے، لیکن جب اللہ جسم کے کسی ایک پرزے کو ڈھیلا کر دے تو سارے تکبر خاک میں مل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس دو آدمی فیصلے کے لیے آئیں تو تم پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کرو جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سن لو۔ قرآن مجید۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع نقصان اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر غیب جانتا ہوتا تو اپنے لیے بہت بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ میں تو بس ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایماندار ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو عمل تم اللہ کے پاس بھیج دو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جاؤ تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا۔ عبادت کے لیے وقت نکال۔ میت پر نوحہ خوانی کرنا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں جو کہ کفر ہیں، حسب و نسب میں طعنہ زنی کرنا اور میت پر نوحہ خوانی کرنا۔ نماز اور گھر میں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک ایسی دعا سکھائیے جس کو میں اپنی نماز میں بھی مانگا کروں اور اپنے گھر میں بھی مانگا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یا اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہوا۔ اپنے پاس سے میری خاص مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، بلا شبہ تو ہی بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ معطل۔ ابو ہریرہ زبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہا حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کسی کو کوئی عورت اچھی لگے اور اس کے دل میں جاگز ہو جائے تو وہ اپنی بیوی کا رخ کرے اور اس سے صحبت کرے، بلا شبہ یہ عمل اس کیفیت کو دور کر دے گا جو اس کے دل میں پیدا ہوئی ہے۔ بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ جب تم نماز کے وقت کا بے قراری سے انتظار کرنے لگو، سمجھ لینا تمہیں اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے۔ جب گناہوں کے باوجود رب العزت کی نعمتیں مسلسل تمہیں ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں، بقیہ 90% خوشیاں آپ کو اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہیں۔ گویا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کے بجائے اپنی اندر کی دنیا کو بدلنا ضروری ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے طنز کرتے ہوئے پوچھا، عورتوں میں نبی کوئی نہیں ہوا؟ فرمایا، عورتیں نبی بنا نہیں کرتی بلکہ جنا کرتی ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی پرورش ایک عورت ماں کی گود ہی میں ہوتی ہے۔ 9 باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اولاد اور خاص کر بیٹی کو گالی دینا، دل میں بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا، ماں باپ کی عقل کو کوسنا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دسترخوان پہ باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا،
वज़ू की हालत में कुफ्र के अल्फाज अदा करना। मेरा अल्लाह जब किसी इंसान से खुश होता है तो बदले में उसे 5 वक्त का नमाजी बना देता है। या अल्लाह हमसे राज़ी हो जा, आमीन। खुशी एक नेमत और सुकून, उससे भी बड़ी नेमत खुशियों का ताल्लुक़ दुनियावी नेमतों से है और सुकून का ताल्लुक़ सिर्फ़ अल्लाह से। दिल अल्लाह से जुड़ जाए तो ज़िंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, आसान हो जाती है। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा उन नेमतों का शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह ने अता की है। जब आप अल्लाह की जानिब बढ़ते हैं तो मंजिल आपके तवक्कुल से बढ़कर आसान हो जाती है कि ये वाहिद फासिला है जो आपको अकेले नहीं करना पड़ता, बल्कि रब ज़ुल जलाल आपसे कहीं ज़्यादा तेज़ी से आपकी जानिब बढ़ता है। मक्खी को क्यों पैदा किया? खरासान का बादशाह शिकार खेलकर वापस आने के बाद तख्त पर बैठा था। थकावट की वजह से उसकी आंखें बोझल हो रही थीं। बादशाह के पास एक गुलाम हाथ बांधे मुद्दब खड़ा था। बादशाह को सख्त नींद आई हुई थी, मगर जब भी उसकी आंखें बंद होती तो एक मक्खी आकर उसके नाक पर बैठ जाती थी और नींद और बेख्याली की वजह से बादशाह गुस्से से मक्खी को मारने की कोशिश करता, लेकिन उसका हाथ अपने ही चेहरे पर पड़ता था और वो हड़बड़ा कर जाग जाता था। जब वो 3 दफ़ा ऐसा हुआ तो बादशाह ने गुलाम से पूछा, तुम्हें पता है कि अल्लाह ने मक्खी को क्यों पैदा किया? उसकी पैदाइश में अल्लाह की क्या हिकमत पोशीदा है? गुलाम ने बादशाह का ये सवाल सुना तो उसने ऐसा जवाब दिया जो सुनहरे हरूफ से लिखे जाने के काबिल है। गुलाम ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, अल्लाह ने मक्खी को इसलिए पैदा किया है कि बादशाहों और सुल्तानों को ये एहसास होता रहे कि वह खुद को कहीं खुदा ना समझ बैठें, क्योंकि वो खुद से एक मक्खी को भी काबू नहीं कर सकते।